بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو، السلام علیکم۔ میرے بھائیو، آج ہم بات کرنے والے ایک ایسے صحابی کے بارے میں کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوئے بھول ہی گئے کہ ان کو اپنی بیوی کے ساتھ وقت بھی گزارنا ہے۔ تو میرے بھائیو کہ آج ہم دیکھیں کہ آج ہماری نمازیں کتنی اچھی ہیں، کتنی خراب ہیں۔ ہم جا کر نمازوں کو سیکھیں، نمازوں کو اچھی طریقے سے بنائیں، نمازوں میں دھیان سے پڑھیں، نمازوں کو دیکھیں کہ ہماری کہاں سے نمازیں غلط ہے، کہاں سے ہماری نماز غلط ہے، کہاں سے ہمارا رکوع غلط ہے، کہاں سے ہمارا سجدہ غلط ہے۔ ہم اس چیز کو غور سے دیکھیں اور غور سے سمجھیں۔ اس چیز کو سمجھنا بھی ہے، اس چیز کو دیکھنا بھی ہے اور اس پہ غور بھی کرنا ہے کہ ہماری نمازیں کتنی اچھی ہے اور کتنی خراب ہے۔ تو نمازوں سے اللہ رب العزت سے ہمارا تعلقات بڑھے گا اور نمازوں کے ذریعے ہمارے مسئلے پورے ہوں گے، نمازوں کے ذریعے سے ہمارے جنت ملے گی۔ تو میرے بھائیوں کہ نماز ایک ایسا واحد عمل ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر ملا ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے آئے، بیوی بڑے انتظار میں ہے کہ چلو آج تو خاوند گھر میں آیا۔ یہ بھی ایک زمانہ تھا کہ کلمے کے لیے پھرا کرتے تھے، اس کو پھیلاتے تھے۔ جب یہ واپس آئے تو کہا کہ 2 رکعت نفل پڑھ لو۔ عشاء کی نفل تھے۔ جب نماز میں کھڑے ہو کر قرآن شروع کیا تو فجر کی اذان ہو گئی۔ اب آپ بتائیں، جب آدمی دور سے آئے تو اس کو بیوی کا کتنا اشتیاق ہوگا۔ بیوی کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر فجر کی اذان تک نماز میں مصروف رہے۔ بیوی کہنے لگی، ابو ریحانہ یہ کیا ستم ہے، تو پھرتے پھراتے رہے، واپس آئے تو پھر ساری رات کھڑے ہو کر تھکتے رہے، کیا میرا کوئی حق نہیں ہے تیرے اوپر؟ کہنے لگے، اللہ کی قسم میں بھول گیا تھا۔ کہنے لگی، اللہ کے بندے باہر ہوتے تو بھولنا ٹھیک تھا، میرے کمرے میں اور میرے ساتھ کھڑے ہو کے کیسے بھول گئے؟ کہنے لگے، جب میں نے اللہ اکبر کہہ کر قرآن پڑھنا شروع کیا تو جنت اور دوزخ میں غور کرنا شروع کیا اور جنت اور دوزخ میری آنکھوں کے سامنے کھل گئی تو اسی میں مگن رہا۔ مجھے خیال ہی نہیں رہا، ایسی نماز تھی، ہمیں فکر ہی نہیں کہ ہمیں نماز بھی ٹھیک کرنی ہے۔ دکان کی ڈیکوریشن، دروازے لگا دو، شیشے لگا دو، کرسیاں رکھ دو، اس کے اوپر پتے نہیں کیا کیا بچھا دو، لائٹنگ لگا دو، وائر کنڈیشن لگا دو اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ دکان خوبصورت ہو گئی، نہ لوگ مخواہ آئیں گے۔ بھائیو، اللہ بھی کہتا ہے کہ میرے بارگاہ میں آتا ہے تو نماز کی شکل ٹھیک کر لے، اور دکان میں آیا تو خوبصورت سجایا، اللہ کے سامنے آیا تو گندہ ہو کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ایک آدمی نماز پڑھنے جا رہا ہے، کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اس سے پوچھا، ارے میاں یہ پیسے کا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ پوچھا، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ زکوٰۃ دو۔ ادب زمیندار عشرہ نکال رہا ہوں کیونکہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا ہے۔ اب میری آمدنی گھٹے یا بڑھے، میرا خرچہ پورا ہو یا نہ ہو، پورا ہو مجھے عشرہ نکالنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میری موت کیا ہے، یہ دیکھنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔